وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال في موضع آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. عزیزان گرامی قدر اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ہم سب کو محسن کائنات، ہادی انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات و اکرامات سے نوازتے رہے اور تحفوں سے ہمیشہ جھولی بھرتے رہے. انہی تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز بھی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے مفہوم کو سامنے رکھ کر نماز کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. حاضرین بزم، انسانی فطرت میں جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بالا تر ہستی کے سامنے اپنی عاجزی و بے بسی، پسماندگی و درماندگی، بیچارگی و لاچاری کا اظہار کرے، اور اس طور سے انسان کو ذہنی اور قلبی تسکین حاصل ہوتی ہے. چنانچہ نماز اس جذبے کی تسکین کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اس کے مفہوم دعائے صبر کے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجیے. یاد رکھیے، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنے سر کو خم کرتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. نماز خدا کی عبادت و بندگی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. نماز سے عقائد کو قوت ملتی ہے. نماز سے زندگی آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے. نماز سے عقائد مضبوط ہو جاتے ہیں. ہاں کیوں نہیں؟ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز 2 رکعت ہے، اور ہر 2 رکعت میں تشہد ہے، خشوع و خضوع ہے، تضرع و زاری ہے، بیچارگی و لاچاری ہے، اور ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہنا ہے. موضوع کی مناسبت سے میں ایک واقعہ بتاتا چلوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں. دربار لگا ہوا ہے. ایک بڑھیا آتی ہے، کہتی ہے کہ اے عمر، میں ایک پیالے میں تیل لے جا رہی تھی، میں ٹھوکر کھا کر گر گئی، زمین نے میرا تیل اپنے اندر سمو لیا، مجھے میرا تیل واپس دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بڑھیا، میں تجھے بیت المال سے دوسرا تیل دے دیتا ہوں. اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنا وہی تیل چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور اس سے کہا کہ جاؤ، جہاں تمہارا تیل گرا تھا وہاں پر یہ پرچہ رکھ دو
زمین تمہارا تیل واپس کر دے گی۔ جب وہ پرچہ رکھا گیا تو زمین نے اس کا تیل واپس کر دیا۔ لوگ سخت تعجب میں پڑ گئے۔ جب اس پرچے کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اے زمین، تو اس بڑھیا کا تیل اس بڑھیا کو واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں کسی بے نمازی کو دفنا لوں گا۔ حضرات، جہاں نماز کے پڑھنے پر فضیلتیں آئی ہیں تو وہیں اس کے چھوڑنے پر سخت ترین وعیدیں بھی آئی ہیں۔ کہیں فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے بیچ میں نماز ہے، کہیں فرمایا کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، تو کہیں فرمایا کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھی گویا کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ مجھے بتائیے، کوئی نبی نماز کے بغیر نبی بنا، کوئی رسول نماز کے بغیر رسول بنا، کوئی دین نماز کے بغیر دین بنا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بنا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بنا، کوئی ولی اللہ نماز کے بغیر ابدال بنا؟ نہیں، کیونکہ نماز انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے، اور اس کو اس فانی دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے شیطانی اور طاغوتی لشکروں کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔ تنگی وقت دامن گیر ہے۔ ہمارے مہمان نائب امیر الہند حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کو بھی خطاب کرنا ہے، اس لیے میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔